اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، اب جو ہے اب ہم آئیں گے ہونٹ۔ ہونٹ کی جتنے بھی الفاظ ہیں اب ہم وہ پڑھیں گے۔ جیسے ہے فا۔ فا کیسے پڑھیں گے؟ جب نیچے والے ہونٹ کا گیلا حصہ اوپر کے دانتوں کے سرے سے لگے، بہت ہلکے سے لگانا ہے۔ جیسے اف، ایف، اوف۔ ہوا نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، آواز چلتی ہے، باریک لیٹر ہے۔ یہ جو ہمارے دانت ہوتے ہیں نا، اس کو ہمیں کہاں لگانا ہے؟ جو ہمارے سوکھے ہوئے ہونٹ ہوتے ہیں اس کے بعد فوراً جو گیلے ہونٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمیں دانتوں کو لگانا ہے، ہم بالکل ہلکے سے نرمی سے، اف، اس طرح۔ اب ہم پڑھیں گے با۔ با کیسے پڑھتے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کا گیلا حصہ آپس میں ملے، جیسے اب، ایب، اوب۔ زیادہ ہونٹوں کو جو ہے نا زیادہ آپس میں ہم بیچ کے مت نہیں نکالیں گے آواز، اس طرح پڑھنا ہے کہ دونوں جو ہونٹ ہیں وہ آپس میں ملیں، جو گیلا حصہ ہے وہ آپس میں ملیں۔ اب، ایب، اوب۔ ہوا نہیں نکلتی ہوئی محسوس ہوتی، آواز نہیں نکلتی، باریک لیٹر ہے اور اس میں قلقلہ ہے، اس لیٹر کا قلقلہ نظر آتا ہے۔ اچھا، اب پڑھیں گے ہم میم۔ میم کیسے پڑھیں گے؟ دونوں ہونٹوں کا سوکھا حصہ آپس میں ملے۔ پہلے ہم نے گیلے ہونٹوں جو گیلا حصہ تھا ہم نے اس کو ملایا تھا، اب ہم سوکھا حصہ ملائیں گے آپس میں۔ جیسے اب ہم پڑھیں گے ام، ام، ام۔ اچھا، ہوا نکلتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی، آواز تھوڑی چلتی ہے، باریک لیٹر ہے اور اس میں غنہ ہوتا ہے، ام، ام، ام۔ اچھا، قلقلہ جو ہوتا ہے یہ قلقلہ والے لیٹرز ہیں یہ سب۔ کون کون سے قلقلہ، کس کس میں قلقلہ ہوتا ہے؟ قلقلہ یعنی کوئی بھی ورڈ جو ہوتا ہے جسے ہم کوئی بال مارتے ہیں اس کو وہ باؤنس ہو کے اوپر آتی ہے تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسے کسی چیز کو مار کے اوپر آنا، زبان یعنی ایسے کر کے ایسے آتی ہے تو وہ قلقلہ ہوتا ہے۔ کس کس میں قلقلہ ہوتا ہے؟ قاف، تو، ب، جیم، دال۔ قاف، تو، ب، جیم، دال۔ اچھا، اس میں نہ اچھا، ان لیٹرز میں جو ہوتا ہے نیچے والے لیٹرز جو ہیں اس میں نہ آواز چلتی ہے اور نہ ہی ہوا نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ کون کون سے لیٹرز ہیں؟ لام، نون، عین، میم، را۔ اچھا، ہونٹ کو جو ہے ہم شفتان کہتے ہیں، الشفتان۔ واو، جب دونوں ہونٹوں کو مکمل گول کیا جائے کہ ان کے درمیان گولائی میں خلا باقی رہ جائے۔ اچھا، کیسے؟ جب ہم منہ کو گول کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی جگہ، جیسے ڈونٹ کی طرح تھوڑی سی جگہ جو ہوتی ہے نا وہ خالی خلا رہ جاتی ہے، جگہ بچتی ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے جیسے اچھا، ہم واؤ کوئی پڑھتا ہے جیسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں نا واؤ، اس طرح ہمیں پڑھنا واؤ۔ جیسے او، ہوا نکلتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی، آواز چلتی ہے، باریک لیٹر ہے، لیکن نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اس میں نرمی موجود ہے۔ صرف اچھا، یہ حمزہ اور واؤ جو ہے صرف زبر اور پیش کے ساتھ آتا ہے واؤ، ٹھیک ہے، اور حمزہ واؤ کے ساتھ جو ہے وہ زیر نہیں آتا، قرآن میں کہیں نہیں آتا۔ اب ہم جو ہے نا غنہ والا پڑھیں گے۔ غنہ کس میں ہوتا ہے؟ ناک کی خلا سے غنہ ادا کیا جاتا ہے، ناک کی جو اوپر کی ہڈی ہوتی ہے نرم والی اس میں یعنی غنہ ہوتا ہے، تھوڑی سی آواز رکتی ہے، تو اس پہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، جس میں تشدید آ گیا تو یعنی 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، ان، ان، ام، مما۔ حمزہ جسے زبر، زیر اور پیش 1 کاؤنٹ ہوتا ہے، 1 کاؤنٹ پڑھتے ہیں، زبر زیر پیش کہیں پر بھی آ جائے تو ہم اس کو اتنا پڑھیں گے کہ 1 کاؤنٹ یعنی انگلی جو ہے 1 کاؤنٹ ہو جائے۔ یصرف، نصرف، تلقف۔ ما، جیسے میم کے ساتھ الف آ رہا ہے تو ہم ما تھوڑا 2 کاؤنٹ کریں گے، ما سلف، لا یکلف، یوسف، زخرف، لغف، الکفار، الغفار، الکفار،
الغفار اركب اذهب اضرب نلعب يكتب يعلم يظلم لا تقم وأتوا ونهوا وألقوا